وہ یہ ہے کہ میں اس برادری کو، تاجر برادری کو، بزنس فریٹرنٹی کو، جو بھی یہ چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے جمہوری عمل میں حصہ نہیں لیا، کیونکہ یہ اکثر مصروف رہتے ہیں اپنے کاموں میں، ان کے اوپر ٹائم کی قلت ہوتی ہے۔ میری اس پریس کانفرنس کا یہی مدعا و مقصد تھا کہ میں اس تمام برادری جو یہ تجارت کے ساتھ وابستہ ہے، جن کے اوپر 1 کروڑ لوگوں کا روزگار ڈپینڈنٹ ہے، اس سب سے اپیل کروں کہ وہ اپنی مصروفیت میں سے تھوڑا ٹائم نکالے اور اس جمہوری عمل میں حصہ لے اور اپنے مستقبل کو سنہرا دیکھنے کے لیے ووٹ ڈالے اس پارٹی کو جو پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم کو جموں کشمیر بچانا ہے تو ہم کو یہاں کا تاجر جو ہے، یہاں کا بزنس مین جو ہے، ہم کو اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ اور یہ کمیونٹی ہے ہماری تاجر کمیونٹی، بزنس فریٹرنٹی۔ آپ کی وسادت سے میں اس بزنس فریٹرنٹی کو، اس تاجر برادری کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک ہو یا ریاست ہو، اس کا سب سے بڑا ستون جو ہوتا ہے ایک انٹرپرینر ہوتا ہے، ایک بزنس مین ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہمارے گورنمنٹ جابز سکویز ہو گئے ہیں۔ اگر ہماری ان ایمپلائمنٹ ریٹ کو کم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری ہے ہمارا بزنس مین، ہمارا انٹرپرینر صحیح ہونا چاہیے، اسٹیبلشڈ ہونا چاہیے۔ اس میں اس کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے۔ پورے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو کروڑوں لوگ جو ہے ایم ایس ایم ای سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ ایم ایس ایم ای سیکٹر کا مطلب ہے چھوٹا موٹا کاروبار۔ اسی طرح اگر ہم جموں کشمیر کی بات کریں تو یہاں پر قریباً 1 کروڑ 20-25 لاکھ لوگوں کی آبادی ہے، جس میں تقریباً 4 لاکھ لوگ جو ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز ہیں۔ اگر ان کی فیملیز کو ہم لے لیں تو یہ قریباً 20 سے 25 لاکھ لوگ وہ ہیں جو ڈپینڈنٹ ہے گورنمنٹ سیلریز پر۔ لیکن 1 کروڑ لوگ جو جموں کشمیر میں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس انٹرپرینرشپ کے ساتھ، اس ایم ایس ایم ای کے ساتھ، اس چھوٹے موٹے بزنس کے ساتھ، چاہے وہ ٹریڈ ہو، چاہے وہ ٹرانسپورٹ ہو، چاہے وہ ہارٹیکلچر ہو، چاہے وہ ٹورزم ہو، انہی چیزوں کے ساتھ ان کی وابستگی ہے اور وہی سب سے زیادہ امپلائمنٹ جنریشن کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کل کے حالات دیکھیں، بالخصوص 2019 کے بعد اس بزنس فریٹرنٹی پر، اس تاجر پر اتنا دباؤ ہے کہ اس کا بزنس خستہ حال ہو گیا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے وابستہ ہو۔ آپ ٹرانسپورٹرز کی بات لے لیجئے، ایک ڈاؤن ٹراڈن طبقہ ہے۔ باہر سے ہم نے آؤٹ سورس کی ہے بسیں، لیکن ہم نے اپنے ٹرانسپورٹرز کو اسٹیبلش نہیں کیا ہے۔ آپ ٹریڈرز کے ساتھ بات کریں، آپ دیکھیے ان کے اوپر ٹیکسز کا کتنا دباؤ ہے اور ان کے اوپر اتنی قدغنیں ہیں کہ ان کی سیل کس حد تک ڈراپ ہو گئی ہے۔ آپ ہارٹیکلچر والوں کی بات کریں، آپ نے شاید 2-4 دن پہلے ہی سنا ہوگا کہ ان کے فروٹ کا جو کاسٹ پرائز ہے وہ بھی آج ان کو ریئلائز نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ انڈسٹری کی بات کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ساری انڈسٹریل یونٹس جتنے بھی جموں کشمیر میں ہیں میکسیمم اس وقت بند پڑے ہیں، کیونکہ انڈسٹریل پالیسی غلط ہے۔ اور سب سے بڑی بات، اس بزنس کو، اس انٹرپرائز کو، اس کو چلاتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن۔ آپ اس سے بھی واقف ہے، 2019 کے بعد جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز یہاں لینڈنگ کرتے تھے، انہوں نے لینڈنگ میں کتنی کمی کی ہے اور ریکوریز کے لیے کتنے ہارش میجرز اٹھائے ہیں کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اخباروں میں آکشن نوٹسز ہوتی ہے کہ لون ریپے نہیں ہو رہا ہے، باوجود اس کے کہ ایک کشمیری بزنس مین کن حالات میں اس نے اپنا بزنس چلایا ہے۔ آپ کو 2019 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2016 کا ایپیسوڈ یاد ہوگا، آپ کو 2014 کا سیلاب یاد ہوگا۔ انہوں نے ان حالاتوں میں بزنس چلایا ہے، اور اگر وہ اس وقت ٹائم پر بینک کو ریپے نہیں کر سکے، بجائے اس کے کہ ان کو اور مہلت دی جائے، ان کو سہولیت دی جائے،
ان کے اوپر زبردستی ہارش میجرز لگائے گئے ہیں، جن ہارش میجرز کی وجہ سے وہ ریپیمنٹ نہیں کر سکتے ہیں اور وہ اپنے مکان، اپنے دکان، ان کے آکشن ہو رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پورے ہندوستان میں بینکوں کا 11 لاکھ کروڑ قرضہ مودی سرکار نے چند لوگوں کا معاف کیا ہے، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہندوستان کی باقی ریاستوں میں ایسے حالات بھی نہیں تھے جیسے حالات جموں کشمیر میں تھے۔ اگر ہندوستان کی باقی ریاستوں میں جہاں حالات معمول تھے اور چند لوگوں کو 11 لاکھ کروڑ روپیہ معاف کیا جا سکتا ہے، تو جموں کشمیر کی این پی اے لیول 3000 کروڑ بھی نہیں ہے۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ ان کو معاف کیا جائے، لیکن مہلت ضرور دی جا سکتی تھی۔